آج ہم ایک خاص شرعی فتوے کی روشنی میں ایک کافی نازک موضوع پر غور کر رہے ہیں۔ جی۔ یہ فتویٰ ہے توہین خداوندی کے الفاظ کا شرعی حکم کے عنوان سے۔ اور تو اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شدید غصے یا آپ کہہ لیں جذباتی کیفیت میں جو الفاظ نکل جاتے ہیں منہ سے، ان کے کیا نتیجے ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ہمارے پاس جو یہ تفصیل ہے یہ ایک سوال و جواب پر مبنی ہے۔ اچھا۔ تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک گھریلو جھگڑے کے دوران ایک خاتون ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر کچھ الفاظ کہے۔ کیا الفاظ تھے وہ؟ جی، الفاظ یہ نقل کیے گئے: اے خدا تو کہاں ہے؟ تو کس چیز کا خدا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، تو ہے بھی کہ نہیں؟ اوہ۔ تو سوال یہ تھا کہ بھئی ان الفاظ کا ان خاتون کے ایمان پر اور ان کے نکاح پر کیا اثر پڑا؟ سمجھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فتویٰ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی دیکھیں، اس فتوے کا موقف تو بالکل واضح ہے۔ اچھا، اگر یہ ثابت ہو جائے، مطلب کہ خاتون نے واقعی یہی الفاظ کہے ہیں، جی، تو فتویٰ کی روح سے انہیں کفریہ الفاظ سمجھا جاتا ہے۔ کفریہ الفاظ یعنی کفر پر مبنی؟ جی بالکل، یعنی ایسے الفاظ جو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اوہ، یعنی فتویٰ کے مطابق صرف ان الفاظ کی ادائیگی کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ خاتون کا ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ جی، فتویٰ تو یہی کہتا ہے، ان الفاظ کو براہ راست ایمان کے خاتمے کا سبب مانا گیا ہے۔ اچھا۔ اس شرعی حکم کے تحت خدا کی ذات یا وجود پر اس طرح سوال اٹھانا، جی، چاہے وہ کسی بھی آپ کہہ لیں جذباتی کیفیت میں ہو، غصے میں یا جی غصے میں، پریشانی میں، جی، اسے کفر ہی قرار دیا گیا ہے اس فتوے میں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ اچھا، اور فتویٰ میں ایمان کے خاتمے کے بعد ان کے نکاح کا کیا بنا پھر؟ دیکھیں، فتویٰ کے مطابق یہ ایک لازمی نتیجہ ہے، جب ایمان ہی باقی نہ رہا تو نکاح بھی کیا؟ جی تو نکاح خود بخود فسخ یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایمان گیا تو نکاح بھی گیا۔ بالکل، فتویٰ میں یہ ترتیب اسی طرح بیان کی گئی ہے۔ تو پھر اس صورتحال کا کوئی حل بھی بتایا گیا ہے فتویٰ میں؟ مطلب کیا کوئی راستہ ہے واپسی کا؟ جی ہاں، فتویٰ میں اس کا حل بھی واضح کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ خاتون پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی ایمان کی تجدید کریں۔ تجدید ایمان یعنی دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں؟ جی بالکل، یہی مطلب ہے۔ اور نکاح کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ایمان کی تجدید سے خود ہی بحال ہو جائے گا؟ نہیں، فتویٰ کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ایمان کی تجدید تو کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی بھی تجدید لازمی ہے۔ یعنی دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اپنے شوہر سے؟ جی، فتویٰ میں ان دونوں چیزوں کو یعنی ایمان کی تجدید اور نکاح کی تجدید دونوں کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی سنگین نتائج ہیں۔ یعنی اس خاص شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو الفاظ کی ادائیگی ہی کافی ہے۔ جی، چاہے وہ کسی شدید ذہنی دباؤ میں کہے گئے ہوں یا غصے کے عالم میں، نیت نہیں دیکھی جائے گی۔ دیکھیں، اس فتوے کی روح سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ الفاظ کے ظاہر پر ہی حکم لگایا گیا ہے۔ صحیح۔ اور ان کے جو نتائج ہیں یعنی ایمان اور نکاح کا ختم ہو جانا، وہ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر ان کی تلافی کا، تجدید کا راستہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک۔ تو خلاصہ اگر کریں تو اس مخصوص شرعی فتوے کے تحت خدا کی ذات یا وجود پر سوال اٹھانے والے یہ خاص الفاظ جی، انتہائی سنگین نوعیت کے مانے گئے ہیں، جن کے آپ کہہ لیں فوری اثرات فرد کی مذہبی حیثیت پر بھی پڑتے ہیں اور ازدواجی حیثیت پر بھی۔ بالکل۔ اور پھر ان کی تلافی کے لیے ایمان اور نکاح دونوں کی تجدید کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک قابل غور صورتحال ہے، اور یہ ہمیں اس سوال پہ بھی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ شدید جذباتی یا جیسے کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ کا عالم ہو، جی، اس میں کہے گئے الفاظ کے پیچھے جو فرد کی نیت ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے، خاص طور پر جب معاملہ عقیدے جیسے اتنے حساس پہلو سے جڑا ہو۔ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر مزید غور و فکر کی گنجائش یقیناً باقی رہتی ہے۔ بالکل۔